حضرت انتہائی بلندی پر یہ جشن غدیر، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب زوار کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انتہائی کامیاب محفل، مدحت کے چاند ستاروں نے اپنے اشعار سے اس محفل کو بلندی بخشی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ آپ ارسال فرما دیں مرحومہ ساجدہ بیگم بنت زیدہ حسین اور جملہ مومن مومنات۔ یہ محفل ایک ماں کی خواہش کی ترجمانی کرتی ہے اور خدا ایسے سارے بچوں کو عنایت کرتا ہے والدین کو، اور یہ سچائی ہے کہ ہم بے خوف اس لیے ہیں دنیا میں کہ ہم نے اپنی ماؤں کی گودی میں نالد علی کی لوریاں سو رکھی ہیں۔ چند اشعار مرادہ فرمائیے۔ ثقیف ساز تماشا بنا غدیر کے دن، ثقیف ساز تماشا بنا غدیر کے دن، چراغ صرف علی کا جلا غدیر۔ بہت شکریہ۔ چراغ صرف علی کا جلا غدیر کے دن۔ اب یہ شعر میں ان بیٹوں کی طرف سے پڑھنا چاہتا ہوں جو انتہائی میرے لیے عزیز ہے۔ پیش کرتا ہوں جناب جس کی گود نے نواب بھائی اور رضا بھائی اور سکندر نواب اور قمر نواب، منور نواب جیسے بچے جس کی گود سے علی والے ہو کر کے نمایاں ہیں، تو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ چراغ صرف علی کا جلا غدیر کے دن، زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی، زمین تیری۔ نیوٹن کا تیسرا لا خیبر میں فیل ہو گیا۔ دنیا کے عظیم ترین کے پیار میں آپ ہیں اور ایسا محسوس ہو کہ جشن علی ہو رہا ہے، تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی قیمتی ہے۔ دوستوں، دنیا غدیر کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے، یہود و نصارہ لگے ہوئے ہیں، کچھ نام نہاد کلمہ وہ لگے ہوئے ہیں، کچھ اپنے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ثقیف ساز تماشا بنا غدیر کے دن، چراغ صرف علی کا جلا غدیر کے دن، زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی، زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی، ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن۔
اپنے تہذیب کے قدم تم سب حد سے باہر نکالتے کیوں ہو؟ جس کو دیکھیں رسول عظمت سے وہ تبرک اچھالتے کیوں ہو؟ جس کو دیکھیں رسول عظمت سے وہ تبرک اچھالتے کیوں ہو؟ سخی فساس تماشا بنا غدیر کے دن، زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی، ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن، نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا، ورنہ علی کا سچ ہے بہت وزن تھا غدیر۔ تیری کشش کے خلاف پائے علی، مومنوں کا۔ میرے ایک بھائی نے اس زمین پر کلام پیش کیے، 3 شعر میرے بھی سن لیجئے، کیونکہ یہ محفل ایک ماں کی خواہش کی ترجمانی ہے۔ اگر وہ قیمتی شعر نہ پیش کروں تو نواب بھائی آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا۔ ملازم فرمائیے، مومنوں کا ضمیر زندہ ہے کیوں؟ مومنوں کا ضمیر زندہ ہے کیونکہ اب بھی غدیر زندہ ہے، کیونکہ اب بھی غدیر زندہ ہے۔ اب ایک سائنٹفک شعر پیش کر رہا ہوں، خوشی بھائی، ہم لوگ غدیری کیوں ہیں؟ ہم سب غدیری کیوں ہیں؟ نواب بھائی، مرحومہ ساجدہ بیگم کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں۔ مومنوں کا ضمیر زندہ ہے کیونکہ اب بھی غدیر زندہ ہے، ہم غدیری ہیں اس لیے جن کے، ہم غدیری ہیں اس لیے جن کے خون میں ماں کا شیر زندہ ہے، خون میں ماں کا شیر زندہ ہے۔ غدیری ہے اس لیے جن کے، یہ غدیری ہے اس لیے جن کے خون میں ماں کا شیر زندہ ہے۔ اب جس کے خون میں ماں کا شیر زندہ ہے اس کا عالم کیا ہے؟ بڑا فرمائیے، خامنائی کو ڈر نہیں لگتا، کیا کہتے بابا بابا، کیا کہتے خامنائی کو ڈر نہیں لگتا، خامنائی کو ڈر نہیں لگتا، کیوں؟ غیب میں ایک نصیر زندہ ہے۔ بابا کیا کہتے بابا بابا، زندہ ہے نصیر زندہ۔ لبیک یا رسول اللہ،
آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے، اگر سچی باتوں میں پا جاتا ہوں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں، ایرانی وہاں ڈرون گرانے میں لگے ہیں، ایرانی وہاں ڈرون گرانے میں لگے ہیں، ہم لوگ یہاں جشن منانے راہ میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے۔ ایک ایسی نماز جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس نے بھی دیکھا، افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے ہیں، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں۔ کیا سنا؟ بلانا پڑے، اور ہم ہیں اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے۔ اب جس شعر کے لیے میں نے غازی کے چاہنے والوں شعر پڑھا، میں نے ملاحظہ فرمائیے، بس ان میں ہم میں اتنا ہی فرق ہے، دنیا سے ہم اس لیے الگ ہیں چچا کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ بھائی چلو بھائی پیش کرتا ہوں، موت آئے مگر دیکھیے کچھ لوگوں کو ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو شریعت بھی نہیں روک سکتی، تو اس لیے حیرت سے نہ دیکھیے، وہ جو اتنی دیر سے بیٹھا ہے اس کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، کیوں؟ موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، ہم پرچم عباس
اٹھا لینے لگے ہیں۔ دوستوں، ایک فرمائش جو اپنے آپ میں پیغام ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، کیونکہ ناظم کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور سارے شعراء کرام ہیں، ہمارے حیدر بھائی، تو اس لیے بہت زیادہ وقت لیتے ہوئے نہیں، ایک پیغام جو خاص حکم ہے پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام وقت کو ایک آدمی، بھائی ذرا سا اور قریب آ جائیے بھائی جان، دیکھیے ولایت کو بہت سیریس لیجئے۔ جشن غدیر تو پوری دنیا مٹانے میں لگی ہے، ہم سب کو اس کی ذمہ داری، اور خاص طور سے جو ہماری ماں بہنیں ہیں، کنیز سیدہ ہیں، جناب سیدہ نے بار بار لوگوں سے کہا کہ کیا تم بھول گئے؟ تم نے تو قصیدہ پڑھا تھا، کیا تم بھول گئے؟ یہ جناب سیدہ نے کہلوایا، کتنا یہ سیریس میٹر ہے، اور میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے یاد نہیں رہا۔ اس لیے رسول نے کہا کہ جب تک تم حق پہ رہو گے اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، حسان سے کہا تھا۔ تو اس کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہماری ماں بہنیں تشریف فرما ہیں، اور وہ مرحومہ جن کے دل میں تمنا تھی لکھنؤ سے آ کر کے یہاں جشن منانا بہت آسان نہیں ہے دوستوں، لیکن ایک ماں کا حوصلہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے اگر اجازت ہو تو 4 مصرے پیش کر دوں۔ جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی، اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی۔ اس کی دوش تمہید کے لیے، ماؤں کے لیے جن کے گود میں عزادار پل رہے ہیں، جس کے دل میں، ایک صاحب نے کہا آپ لوگ ڈر نہیں لگتا؟ ارے نگا ڈر ہمیں لگے گا، ہم نے گود میں ماؤں کے ناد علی کی لوریاں سنی ہیں، ہم نے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار نہیں سنی، ہم نے اپنی ماؤں کی گود میں ناد علی کی لوریاں سنی ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی وقت کے نشیب و فراز سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ہم علی والے ہیں، اور مولا کا کہ روضے کی یہ شبیہ گواہ ہے۔ اس لیے نایاب بلیاوی اپنی ماں بہنوں کی نظر یہ شعر کرنا چاہتا ہے، لیکن 2 شعر تمہیداً مراد فرمائیے۔ جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی، اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی، جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا، استقبال کریں شعر کا، جسم سے خون، اسٹیج بھی میرے بڑے بزرگ دوست تشریف فرما ہے، اس بلندیوں کے ہم لوگ ہم سفر ہیں، اس لیے آپ جذبات سمجھ سکتے ہیں۔ جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا، بھائی غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی۔ ماتم کرنے والوں میں نے شعر پڑھا ہے، شعر پڑھا میں نے۔ جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا، غور سے دیکھ وہیں پر، حیدر بھائی غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگا۔ جس شعر کے لیے میں نے تانا بانا بنا وہ شعر مناف میں دوستوں توجہ دیں خاص طور سے۔ جسم سے نایاب بلیاوی ایسے دعوے نہیں کرتا، کسی بھی دنیا کی ماں کے بچے کے اگر انگلی سے خون نکلتا ہے تو وہ تڑپ جاتی ہے، اللہ اکبر تڑپ جاتی ہے۔ جسم سے خون گرے اپنے وجود پہ ناز کرو دوستوں، جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا، غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی۔ اپنے بچوں سے کرائے ہیں جو زنجیروں کما، اپنے بچوں سے کرائے ہیں جو زنجیروں کما، کیا کسی قوم کی ماؤں میں جنت ہو؟ اپنے بچوں سے
کیا کسی قوم کی ماؤں میں یہ امام وقت کو ہم کس طرح، چند اشعار اور ضمت تمام، امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے، ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے، ہے فکر سامنے، آخری ضمت تمام، توجہ دیں، ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، فریب کے، مکاری کے، دھوکے بازی کے، ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے، پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے، علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے، ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے۔ دوستوں میں دھنوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میوزک پر جو قصیدے پڑھے جا رہے ہیں میں اس کا مخالف ہوں، آپ کی تائید چاہتا ہوں، داد نہیں چاہیے، کڑوی باتیں پیش کر رہا ہوں۔ کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی، کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی، حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے۔ ارے ایک ایک آدمی سے تائید چاہتا ہوں۔ کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی، حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے۔ میرے سلام میری انجمن اور فرش عزا، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اگر غلط ہو تو آ جاؤ میرے دامن کو پکڑ لو۔ میرے سلام، محرم آ رہا ہے، میرے سلام میری انجمن اور فرش عزا، کیا ایسے فرش پر میرے امام آئے۔ ایک ایک آدمی بھائی تائید چاہتا ہوں، دعا چاہتا ہوں۔ میرے سلام میری انجمن اور فرش عزا، کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے۔ خورشید صاحب ہم بھی ہاتھ ملنے لگتے ہیں اسٹیج پر۔ خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں محفل، خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں مجلس، یہ سچی بات ہے۔ ایک صاحب نے مولانا صاحب کو طے کیا، نواب بھائی، اور لے جا رہے تھے مجلس پڑھنے، راستے میں انہوں نے کہا دیکھیں یہ مجلس نہ پڑھیے گا، ہم پڑھ چکے۔ جی کیا یہ حق ہے؟ خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں مجلس، خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں محفل، وہ بیوقوف ہمیں کب تلک بنائیں گے۔ تائید چاہتا ہوں ایک ایک آدمی تائید کرے اس کی۔ خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں محفل مجلس، وہ بیوقوف، اب جس کو بھی دیکھیے ہندی میں نواب بھائی مسدس لے کے کھڑا ہے، غالب صرف 7 بند لکھ پائے، یہاں ہر ایک مسدس لے کے کھڑا ہے۔ کیوں کھڑا ہے؟ جب اے بھائی بہت بے قراری ہے آپ کے اندر ماشاءاللہ۔ بیٹھے اب اٹھنا نہیں، ہاں اب تک میں پڑھتا رہا، اٹھنا نہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک درود پڑھ دیجیے۔ خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں مجلس، جمیل ہو کے، بیٹے جمیل ہو کے انیس و دبیر جوش و نسیم، جمیل ہو کے انیس و خورشید بھائی، جمیل ہو کے ہے نا بھائی، جمیل ہو کے انیس و دبیر جوش و نسیم، یہ اپنے مقتے سے کب تک انہیں سنائیں گے، یہ اپنے مقتے سے کب تک انہیں سنائیں گے۔ بتاؤ کیا کبھی دیبل نے مانگا مولا سے، میں تبرک کا مخالف نہیں ہوں، طے کرنے کا مخالف ہوں۔ بتاؤ کیا کبھی دیبل نے مانگا مولا سے،
بتاؤ کیا کہ فرض اپنے مانگا مولا سے، امام شاہ پہ بھی دیں گے، امام شاہ بھی دیں گے اور بخشوائیں گے۔ دوسرا سب بھول گیا لیکن میں نے لگا دیا، مراد لکھو اور اسے میں محفل پڑھیں گے اتنے میں، لکھو اور اسے میں مجلس پڑھیں گے اتنے میں، یہ شاعروں سے کہو خود کو درست کرے، یہ ذاکروں سے کہو خود کو درست کرے۔ کیوں؟ امام وقت لیے ذوالفقار مرے مجلس پڑھیں گے اتنے میں، لکھو اور اسے میں محفل پڑھیں گے اتنے میں، یہ شاعروں سے کہو خود کو آپ درست کریں، یہ ذاکروں سے کہو خود کو آپ درست کریں۔ کیوں؟ امام وقت لیے ذوالفقار آئے۔ بہت شکریہ۔ اب جس شعر کے لیے میں نے تانا بانا بنا وہ شعر ملاحظہ فرمائیے، اور زحمت تمام مکان غصبی اور صحفے بھی اس میں رشوت کے، ارے کیا سنا آپ نے، مکان اور صحفے بھی اس میں رشوت کے، مکان رشوت کے، وہ آ گئے تو انہیں کی جگہ بٹھا۔ کیا کہنے باپا ہمارا سبحان اللہ، یہ تھے جناب یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے۔ یہ اربعین میں داعش کے لوگ، ہے نا بھائی، یہ اربعین میں، اور بھائی یہ اربعین بھائی داعش کے، بڑے اچھی شاعری کی آپ نے، یہ اربعین میں، یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا آئے، کفن ہی لینے۔ میں دعا کرتا ہوں اس مقدس بارگاہ میں کہ جو اپنی جائز تمنائیں لے کے آیا ہے اسے مولا پوری کر دے، اور جلد از جلد ذریعے مولا پر جو نہیں پہنچ پایا پہنچ جائے، اور جو پہنچ پایا وہ بار بار آئے۔ الہی آمین، یہ تھے جناب نیاب علیہ